امید نہیں تھی پی پی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا. سیاست میں مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کا نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نون لیگ نے آزاد کشمیر کی نشستیں اکثریت کے ساتھ جیتی ہیں. پاکستان اور آزاد کشمیر کو لڑانے کی کوشش کرنے والے شرپسندوں کو شکست ہوئی. آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 انتخابی حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اہل 16 شرقی باغ سے مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر 20,796 ووٹ لے کر کامیاب. پیپلز پارٹی کے قمر زمان دوسرے نمبر پر رہے. اہل 15 وسطی باغ سے پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 17,118 ووٹ لے کر کامیاب. نون لیگ کے مشتاق منہاس دوسرے نمبر پر رہے. خیبر پختونخوا کا اپنے مالیاتی حصے سے وفاق کو رقم دینے سے انکار. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وفاق نے بجٹ سے پہلے دیگر صوبوں کی طرح کے پی سے بھی اضافی رقم کا تقاضا کیا. اضافی رقم کی فراہمی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کیا تھا. اور کراچی میں میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. اسمارٹ واچ موبائل فون کی این سی سی آئی اے سے واپسی. تحقیقاتی کمیٹی دونوں گیجٹس پنجاب فورینسک بھیجے گی. مقتول کے اہل خانہ نے این سی سی آئی اے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. میر رضا قتل کیس کی تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 ارکان کا اضافہ. انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور ڈی ایس پی حنیف شامل. کمیٹی ارکان کی تعداد 9 ہو گئی. مقتول کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع. تفتیش مکمل ہونے تک شہر میں رہنے کی ہدایت. عدالت نے کہا احمد آپ ضمانت پر ہوں یا نہ ہوں تفتیش جوائن کرنے کے پابند ہیں. تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اپنایا. تفتیش آگے بڑھانے کے لیے مقتول کی سم کی ضرورت ہے. میڈیکل اور تفتیشی رپورٹ کے لیے وقت دیا جائے. عدالت نے تفتیشی افسر کو مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. پورا شہر سوال کر رہا ہے قاتل کو کیوں بچایا جا رہا ہے. وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے میر رضا کس سے ملا پولیس کو معلومات دے چکے. کسی کی گرفتاری یا عدم گرفتاری کا نہیں کہہ رہے. مطالبہ ہے کیس کی شفاف تحقیقات کی جائے. میر رضا قتل کیس پہ تحقیقاتی کمیٹی نے موبائل اور سمارٹ واچ واپس منگوا لی. تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے موبائل اور سمارٹ واچ پنجاب فورینسک لیبارٹری بھیجے جائیں گے. میر رضا کے اہل خانہ نے این سی سی آئی اے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کی بریت کا معاملہ. پروسیکیوشن نے عدالتی فیصلے کی تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواست دے دی. پروسیکیوشن ذرائع کا کہنا ہے انمول عرف پنکی کی بریت سمجھ سے بالا تر ہے. ملزمہ پر نہ فرد جرم عائد ہوئی نہ کسی گواہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا. عدالتی نقول ملنے کے بعد بریت کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نے ملزمہ کو بری کر دیا تھا. پولیس نے ملزمہ کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کیسز کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں سماعت. ملزم کی جانب سے کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کی درخواست مسترد. ملزمان پر مشترکہ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر. عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم شیراز کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے. سماعت 24 اگست تک ملتوی. ایران کو شکست دینے کے بعد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دوں گا. صدر ٹرمپ کا اعلان. کہا ایران پر بحری ناکہ بندی کوئی نہیں توڑ سکتا. ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل. کہا آبنہ ہرمز ایرانی تھی ہے اور رہے گی. طیارہ بردار بحری جہازوں یا صدارتی احکامات سے آبنہ ہرمز پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. آبنہ ہرمز صرف ایران کے حکم پر بند ہوگی یا کھلے گی. بار بار کہہ چکا ہوں کبھی بھی رہبر اعلیٰ کے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا. سپریم لیڈر کی مکمل حمایت کرتے ہیں. ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے ملک کا اتحاد سب سے اہم ہے. یہ ٹوٹ گیا تو طاقت بھی بکھر جائے گی. دشمن کا بنیادی منصوبہ ایران کو اندر سے تباہ کرنا ہے. سپریم لیڈر کی صحت ٹھیک ہے. ان سے طویل ملاقات کر چکا. دھونس اور جاہریت کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے.
महंगाई बढ़ी, हमारी आमदनी भी कम हुई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब नहीं कर सकते। दुश्मन ने कुछ रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। मईशत को चलते रहना जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया। मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उनके तजुर्बात से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फौज के साथ ताउन के अज़्म का यादा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का अहद किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने हजारा सूबे के कयाम की हिमायत कर दी। कहते हैं, खुशी है खैबर पख्तूनख्वा की अहम सियासी जमातें हजारा सूबे का कयाम चाहती हैं। पंजाब और सिंध में भी खैबर पख्तूनख्वा की तरह नए सूबों के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम जरूरत है। कल मार्च करते हुए वजीर आला हाउस पंजाब जाएंगे। हुकूमत ने रोकने के लिए कुछ किया तो प्लान भी तैयार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, बाकी तीनों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सरकारी अफसरान से बड़ी गाड़ियां वापस लेकर 1300 सीसी गाड़ियां दी जाएं। आजाद कश्मीर के जिला बाग के 2 इंतखाबी हलकों LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। बाग के इन पोलिंग स्टेशन पर 10 अगस्त को पोलिंग नहीं हो सकी थी। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आजाद कश्मीर में मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक पर भारत मुखालिफ रैली। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज। शुरका का कहना है, भारत की भूल है कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी को कुचल सकता है। एहतजाज से वाज़ेह करना चाहते हैं, कश्मीरी भारत से आज़ादी मांगते हैं। भारत और तालिबान के हाथों यरगमाल दहशतगर्द बलोच अवाम को बरगला रहे हैं। दहशतगर्दों की लीडरशिप दुश्मनों की गिरफ्त में है। बलोच अवाम अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचें। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जालांगू कहते हैं, क्वेटा कराची कौमी शाहरा में कोई नो गो एरिया नहीं है। मस्तूंग में दहशतगर्दों को भगाकर दोस्तों को बचाया। मुकाबले में हमारे 5 अहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज की कार्रवाइयां सूबे में अमन की जामिन है। दहशतगर्द निहत्ते लोगों को निशाना बनाकर इंसानियत से आरी हो चुके। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कबायली नुमाइंदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फाल कर दिए गए। तालीम ही मुल्क, कौम और खानदानों की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रिलीफ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाए जाएं। NDMA को सूबाई इदारों और PDMA से राब्तों की हिदायत। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को मॉनसून बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस का मकान पर छापा। इंडोनेशियन खातून को बाजियाब करवा लिया। पुलिस का कहना है, इंडोनेशियन खातून को मुबैना तौर पर कैद में रखा गया था। खातून ने पुलिस की शिकायत की थी। शौहर ने उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है। पासपोर्ट भी छीन लिया है।
کراچی گلشن اقبال میں ملزمان شہری سے 22,95,000 روپے لوٹ کر فرار۔ ایف آئی آر کے مطابق شہری عبدالقادر 12,47,000 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا۔ بینک سے مزید 10,20,000 روپے نکلوائے۔ 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے بسیرا چوک پر شہری سے لوٹ مار کی۔ لاہور ہربنسپورہ میں تیز رفتار کار ٹرک سے ٹکرا گئی، 2 راہگیروں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے وقت واک کرتی ماں اور اس کے 2 بچے بھی گاڑی کی زد میں آ گئے۔ ایک بچہ جاں بحق اور ایک زخمی ہوا، ایک راہگیر بھی جان سے گیا۔ کار سوار تینوں نوجوان موقع پر ہی جان سے گئے۔ جاں بحق افراد کی عمریں 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 30 نئی گاڑیاں فراہم کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری نے تقریب میں گاڑیوں کی چابیاں پولیس کے حوالے کی۔ محسن نقوی نے کہا، ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ناممکن ہے۔ نئی گاڑیوں کی فراہمی سے اسلام آباد پولیس کا ریسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا، اسلام آباد پولیس کے پاس گزشتہ 14 سال سے پرانی گاڑیاں تھیں۔ اسلام آباد پولیس کو پورے ملک کے لیے ماڈل بنائیں گے۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا 8واں روز۔ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت اور ٹرانسپورٹرز مذاکرات کریں، مزید تاخیر معیشت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ غزہ امن منصوبے پر اختلافات دور کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور نیکولائے مالدینوف آئندہ ہفتے اسرائیل جائیں گے۔ جیرڈ کشنر اور غزہ امن کونسل کے سربراہ مصر کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے امید ہے دورے کے دوران اچھی بات چیت ہوگی۔ انڈونیشیا کے فلورس ریجن میں 7.7 شدت کا زلزلہ، عمارتیں گرنے سے 38 افراد ہلاک، ماؤمیرے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم۔ سونامی وارننگ 3 گھنٹے بعد واپس لے لی گئی۔ شہریوں کو ساحل سے دور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق آفٹر شاکس کے پیش نظر شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔